آج کچھ دوست اس لیے بھی حدیث کو پیچھے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث ہے تو میرے امام صاحب کو کیوں معلوم نہیں ہے، میرے مولوی صاحب کو معلوم کیوں نہیں ہے، میرے قاری صاحب کو معلوم کیوں نہیں ہے؟ اگر حدیث ہوتی تو ان کو بھی معلوم ہوتی، جب انہوں نے اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ میرے بھائی، آپ کا یہ کہنا غلط ہے، آپ کا معیار غلط ہے۔ معصوم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی اور معصوم نہیں ہے۔ علم مکمل طور پہ شریعت کا جس کے پاس ہے وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، باقی ہر ایک کے پاس علم کی کمی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حدیث کو بیان کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور حکومت میں شام کی جانب آئے، بیت المقدس میں جانا چاہتے تھے۔ جب شام پہنچے، طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ جناب عمر فاروق نے مہاجرین بڑے بڑے صحابہ کرام کو طلب کیا، ان سے مشورہ کیا، کیا کروں، واپس چلا جاؤں یا پھر طاعون کی بیماری کی پرواہ کیے بغیر شام میں داخل ہو جاؤں؟ مہاجرین دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروپ کا مشورہ یہ تھا کہ آپ طاعون کی بیماری سے نہ ڈریں، جس کام کے لیے آئے ہیں اس کام کے اوپر توجہ دیں اور یہ بیماری آپ کو آگے بڑھنے سے مت روکے۔ دوسرے گروپ نے کہا آپ کے ساتھ بڑے بڑے عظیم صحابہ کرام ہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے کہ آپ ان کو مصیبت میں ڈالیں، ان کو بیماری کی جانب لے کر جائیں، ان کو بیماری کا شکار کریں، اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ جناب عمر فاروق نے ان سے کہا کہ آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ پھر آپ نے انصاری صحابہ کرام کو طلب کیا، ان سے مشورہ لیا، انہوں نے بھی مشورہ ایسے دیا، دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، کچھ نے کہا نہیں، آپ آگے بڑھیں، اللہ کا نام لیں، بیماری کی پرواہ نہ کریں۔ آپ نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ جاؤ ان صحابہ کرام کو لے کر آؤ جو مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے تھے، انہیں لایا گیا۔ جناب عمر فاروق نے ان سے مشورہ کیا، ان کی ایک ہی رائے تھی کہ آپ کے ساتھ بڑے عظیم صحابہ کرام ہیں، انہیں خطرے میں مت ڈالیں، آپ واپس چلے جائیں، اور واپس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ ہم واپس جا رہے ہیں۔ ابو عبیدہ بڑے عظیم صحابی ہیں، ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو دنیا میں جنت میں جانے کی خوشخبری ملی۔ جب انہیں جناب عمر فاروق اس فیصلے کا علم ہوا، کہنے لگے امیر المؤمنین اتفر من قدر اللہ، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر جا رہے ہیں؟ آپ اللہ کی تقدیر سے ڈر رہے ہیں؟ جو مقدر میں لکھا ہوگا وہی ہوگا، آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ آگے بڑھیے۔ عمر فاروق نے کہا کہ ابو عبیدہ لو قالها غیرک، کاش یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی، یہ بات تمہارے شیان شان نہیں ہے، مجھے یہ الفاظ تمہارے منہ سے سن کر تعجب ہو رہا ہے، تمہیں یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے، تمہیں یہ الفاظ جچتے نہیں ہیں۔ اتنی دیر میں عبد الرحمن بن عوف پہنچ گئے۔ وہ اس سے پہلے وہاں موجود نہیں تھے۔ انہیں جب پتا چلا کہ یہ مسئلہ ہے اور عمر فاروق ان معاملات میں مشورہ کر رہے ہیں، کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی کہ اگر کسی علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل چکی ہو اور آپ اس علاقے میں نہ ہوں تو آپ اس علاقے میں داخل نہ ہوں، اس شہر میں داخل نہ ہوں، اور آپ جب شہر میں موجود ہوں، طاعون کی بیماری پھیل چکی ہو تو طاعون کی بیماری سے ڈرتے ہوئے بھاگے نہیں۔ جس شہر میں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ طاعون کی بیماری ہے، آپ ابھی باہر ہیں تو اب نہ جائیں، اور اگر آپ وہاں پہ موجود ہیں، بیماری آ چکی، پھیل چکی، اب طاعون کی بیماری سے ڈرتے ہوئے شہر کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ تب جناب عمر فاروق بہت خوش ہوئے اور ابو عبیدہ بن جراح کو مخاطب کر کے کہا کہ ابو عبیدہ سن لو، ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ نہیں رہے بلکہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ
کہ اگر تم اونٹ لے کر کسی کھیتی میں جاؤ، کسی وادی میں جاؤ، ایک سائڈ پہ وہ حصہ ہو جہاں سبزہ ہے، گھاس ہے، اور دوسری جانب وہ حصہ ہے جہاں خشکی ہے، گھاس نہیں ہے، تو اگر آپ اپنے اونٹوں کو وہاں لے کر جاتے ہیں جہاں پہ سبزہ ہے تو یہ بھی تقدیر کے مطابق ہوگا، اور اگر آپ وہاں پہ لے کر جاتے ہیں جہاں سبزہ نہیں ہے تو یہ بھی تقدیر کے مطابق ہوگا۔ میرے بھائی، بخاری مسلم کی یہ روایت ہے، میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے، آپ ذرا اس کے اوپر غور کریں۔ جناب عمر فاروق امت میں دوسرے نمبر پہ ہیں، جناب صدیق کے بعد امت میں کس کا مقام ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، دوسرے خلیفہ ہیں، اور ان کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی جو عبد الرحمن بن عوف نے بتائی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے مہاجر صحابہ کرام سے اس موضوع پہ مشورہ کیا، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، کسی کے پاس یہ حدیث نہیں تھی جو عبد الرحمن بن عوف نے بیان کی۔ عمر فاروق نے بڑے بڑے انصاری صحابہ کرام سے مشورہ کیا، وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، کسی کے پاس وہ حدیث نہیں تھی جو عبد الرحمن بن عوف نے بیان کی۔ جناب عمر فاروق نے تیسرے نمبر پہ ان صحابہ کرام سے مشورہ کیا جو مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے، انہوں نے ایک رائے پیش کی، لیکن وہ بھی حدیث کے بغیر حدیث ان کے پاس بھی نہیں تھی۔ حدیث بیان کی تو کس نے کی؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے۔ بیان یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی، ہو سکتا ہے کہ بڑے سے بڑے صحابی کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے خلیفہ کو کوئی حدیث معلوم نہ ہو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے امام کے پاس کوئی حدیث نہ ہو، یہ کوئی اچنبے اور تعجب والی بات نہیں ہے۔ اللہ نے سارا علم ایک آدمی کو نہیں دیا سوائے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے رسول کے پاس سارا دین کا علم تھا، اللہ کے رسول کے پاس شریعت کا مکمل علم تھا، لیکن باقی جو صحابہ کرام تھے ان میں علم تقسیم ہو گیا۔ کچھ حدیثیں ان صحابہ کرام کے پاس ہیں، کچھ ان کے پاس ہیں، کچھ ان کے پاس ہیں، اور جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تب وہ حدیث پوچھتے تو پھر کسی نہ کسی کی طرف سے وہ حدیث مل جاتی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت تک یہ فتویٰ دیتے رہے کہ جو آدمی فجر کی نماز سے پہلے اٹھے اور اس کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جب یہ فتویٰ پھیلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات نے ان کو پیغام بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار صبح جب اٹھتے تو آپ جنابت کی حالت میں ہوتے، آپ روزہ رکھتے، پھر فجر کی اذان کے بعد غسل کرتے، پھر نماز پڑھتے اور آپ کا روزہ ٹھیک رہتا تھا۔ تب جناب ابو ہریرہ نے اپنا یہ فتویٰ واپس لیا، پتہ چلا اس مسئلے کا علم جناب ابو ہریرہ کے پاس اس وقت تک نہیں تھا جب تک امہات المؤمنین نے یہ مسئلہ نہیں بتایا۔ میرے بھائی، آپ گزشتہ روز مجھ سے یہ بات سن چکے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، جناب عمر فاروق نے اعلان کر دیا تھا کہ جو کہے گا اللہ کے رسول فوت ہو چکے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا، اور انہیں اللہ کے رسول کی موت کا یقین تب ہوا جب جناب صدیق نے وہ آیات پڑھی جن میں اللہ کے رسول کی موت کا تذکرہ تھا، اور جناب فاروق کہا کرتے تھے جب میں نے یہ آیتیں صدیق کے منہ سے سنی میں نے یہ جانا کہ شاید یہ ابھی نازل ہو رہی ہیں۔ قرآن کی یہ آیتیں جناب عمر فاروق کے ذہن میں اس وقت نہ رہیں۔ میرے بھائی، صحابہ کرام امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اللہ کے رسول کے بعد مقام و مرتبہ کے لحاظ سے، علم و عمل کے لحاظ سے وہ سب سے آگے ہیں، لیکن اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ کسی صحابی کے پاس کوئی ایک آدھ حدیث نہ ہو، اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب ان کو حدیث مل جاتی، جب مسئلے کا علم ہو جاتا تو وہ حدیث کو سینے سے لگا لیتے تھے، تعصب کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، بحث و مباحثہ نہیں کرتے تھے، جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جانے کے بعد وہ کسی اور کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، چاہے کوئی جتنا بڑا ہو۔ آئیے اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے
اپنے زمانے میں یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی حج تمتع نہ کرے. حج تمتع کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کریں اور حج بھی کریں، لیکن عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں. عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں، جب حج کی 8 تاریخ آئے تو پھر دوبارہ حج کا احرام باندھیں. اس کو کہتے ہیں حج تمتع. جناب عمر فاروق یہ چاہتے تھے کہ لوگ حج تمتع نہ کیا کریں، صرف حج کیا کریں اور عمرے کے لیے دوبارہ آیا کریں، تاکہ بیت اللہ میں رونق لگی رہے، بیت اللہ میں طواف ہوتا رہے، یہاں پہ اللہ کی عبادت ہوتی رہے. جناب فاروق نے اعلان تو کر دیا، لیکن جب حج کی باری آئی، حج کا وقت آیا، تو ان کے سگے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے حج کا احرام باندھا اور اونچی آواز سے تلبیہ کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں حج تمتع کرنے کے لیے حاضر ہوں. اے اللہ میں ایک ہی سفر میں حج عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں. حاجیوں نے جب یہ تلبیہ سنا، یہ اعلان سنا، کہنے لگے عبداللہ تمہارے باپ نے تو حج تمتع سے روکا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ میں حج تمتع کروں گا. عبداللہ ابن عمر نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ دین میرے باپ کے اوپر نازل ہوا ہے یا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے. میرے بھائی یہ ہے دین میں معیار. دین میں جب اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے، آپ سے اوپر کسی کی عقل نہیں، آپ کے اوپر کسی کی رائے نہیں، آپ کے اوپر کسی مولوی صاحب کی بات نہیں چل سکتی، وہاں کسی قاری صاحب کی بات نہیں چل سکتی، وہاں کسی کا قصہ نہیں چل سکتا، وہاں کسی کا خواب نہیں چل سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کا بتایا ہوا مسئلہ حرف آخر ہے. صحابہ کرام جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد کسی اور کے قول کے پیش کرنے کو، کسی اور کی رائے کے پیش کرنے کو کتنا بڑا جرم سمجھتے تھے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک مسئلہ بیان کیا اور کہا کہ مسئلہ ایسے ہے، اور حدیث بیان کی. لوگوں نے کہا، عروہ بن زبیر نے کہا، جناب عائشہ کے بھانجے نے کہا کہ عبداللہ تم یہ مسئلہ بیان کر رہے ہو، تم یہ حدیث بیان کر رہے ہو، جبکہ ابو بکر اور عمر کا موقف تو یہ تھا رضی اللہ عنہما. یعنی کہ اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں کن کا موقف پیش کیا گیا؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا. تو جانتے ہیں آگے سے عبداللہ بن عباس نے کیا کہا تھا؟ کاش یہ الفاظ آپ ہمیشہ کے لیے اپنے ذہنوں میں لکھ لیں اور ریکارڈ کر لیں. کہا تھا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر. مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے پتھروں کی بارش بطور عذاب نازل نہ کر دیں. میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے یوں کہا، تم مجھے آگے سے یہ سناتے ہو کہ ابو بکر عمر یوں کہتے ہیں. میرے بھائی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی بات پیش نہیں کی جا سکتی، پھر کسی مولوی صاحب، کسی قاری صاحب، کسی حافظ صاحب کی کیا حیثیت ہے؟ پھر میرے پیر، آپ کے پیر، میرے بزرگ، آپ کے بزرگ کی کتاب کی کیا حیثیت ہے؟ حرف آخر کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کے سامنے ایک اور نمونہ رکھوں. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے کہ عبادہ ابن صامت اس لشکر میں شامل تھے جو روم کے علاقے میں جہاد کر رہا تھا. جب وہاں پہ مسلمانوں کو فتح ملی، کامیابی ملی، مسلمانوں کے ہاتھ میں بہت سا مال غنیمت آیا. مال غنیمت میں سونا بھی تھا، چاندی بھی تھی. لوگوں نے آپس میں بیع شروع کر دی، لین دین شروع کر دیا، کاروبار شروع کر دیا. یہ آدمی سونے کے ٹکڑے دے کے دینار خرید رہا ہے، وہ چاندی کے ٹکڑے بیچ کر چاندی کے سکے خرید رہا ہے، اور کمی بیشی ہے. میرے بھائی حدیث آگے بڑھانے سے پہلے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، جب سونے کی سونے سے بیع ہوگی، میرے بھائی بڑی توجہ سے، میرے بھائی بڑی توجہ سے، مسئلہ بہت اہم ہے. جب سونے کی سونے سے بیع ہوگی، دونوں سائڈ سے سونا برابر ہونا چاہیے.
جب چاندی کی چاندی سے بے ہوگی دونوں سائڈ سے چاندی برابر ہونی چاہیے. یہاں تک تو آپ نے میرے ساتھ اتفاق کیا, لیکن ذرا آپ دیکھیں میری اور آپ کی بیگم کیا کرتی ہے, میری اور آپ کی بہنیں کیا کرتی ہیں, میری اور آپ کی بیٹیاں کیا کرتی ہیں. جب ڈیزائن پرانا ہو جاتا ہے 5 تولے کا زیور دکان پہ لے کر جاتی ہیں, سنارے سے کہتی ہیں یہ 5 تولے ہے یہ رکھ لو, 4 تولے کا 4.5 تولے کا یہ بنا دو, یہ غلط ہے, یہ حرام ہے, یہ گناہ ہے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا پھر دھیان سے سن لیں, سونے کی جب سونے سے بے ہوگی دونوں سائڈ سے سونا برابر ہونا چاہیے, اور سونے کی سونے سے بے ایک مجلس میں ہونی چاہیے. دونوں الگ نہیں ہو سکتے جب تک یہ دونوں اپنی بے مکمل نہ کر لیں. آپ کی بیگم سونے کی دکان پہ جاتی ہے, کہتی ہے 5 تولے کا یہ سونا رکھ لو اور وہ 5 تولے کا جو ڈیزائن ہے وہ مجھے دے دو. اب یہاں پہ برابر ہے, لیکن وہ سنارا کہتا ہے کہ آج نہیں یہ کل لے جانا, ابھی زور کا وقت ہے, ابھی نہیں عصر کے بعد لے جانا, 1 گھنٹے کے بعد لے جانا. یہ بے غلط ہے, حرام ہے, گناہ ہے. سونے کی سونے سے جب بے ہوگی ایک ہی جگہ پہ ہوگی, دونوں جدا نہیں ہو سکتے جب تک بے مکمل نہ ہو جائے, اور دونوں سائڈ سے سونا برابر ہونا چاہیے. چاندی کی چاندی سے جب بے ہوگی ایک ہی جگہ پہ ہونی چاہیے اور دونوں طرف سے برابر کام ہونا چاہیے. گندم کی گندم سے جب بے ہوگی یہی معاملہ ہوگا, جو کی جو سے جب بے ہوگی یہی معاملہ ہوگا, کھجوروں کی کھجوروں سے جب بے ہوگی یہی معاملہ ہوگا, اور میرے بھائی نمک کی نمک سے جب بے ہوگی تو یہی معاملہ ہوگا. آپ کہتے ہیں جی پھر ہم کیا کریں, جب سونا پرانا ہو جائے نیا لینا چاہیں تو کیا کریں؟ آپ پہلا سونا بیچیں, بیچنے کے بعد ان پیسوں سے اب نیا سونا خریدیں. آپ کے پاس گندم ہے وہ اچھی ہے, آپ بیچ کر پیسے کمانا چاہتے ہیں, ہلکی گندم خریدنا چاہتے ہیں, آپ اپنی گندم بیچیں, اس کی بے الگ ہونی چاہیے. وہ سودا مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نئی بے کریں اس گندم کی جو آپ خریدنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ یہ گندم دے کے وہ گندم لینا چاہتے ہیں تو پھر دونوں برابر ہوں اور ایک ہی مجلس میں ایک ہی نشست میں یہ کام مکمل ہو جائے. میرے بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اور یہی معاملہ ہے, دیکھیے ابھی آپ کو پتا چلے گا آپ کیا کر رہے ہیں. یہی معاملہ ہے کرنسی کا بھی. ہم کیا کرتے ہیں, 100 روپیہ دیتے ہیں اور اس کا چینج لیتے ہیں, ہمیں آگے سے کتنے دیے جاتے ہیں 95 روپے, اور ہم خوشی خوشی واپس آ جاتے ہیں. میرے بھائی آپ نے سودی کاروبار کیا ہے, سودی معاملہ کیا ہے, سودی بے کی ہے آپ نے. 100 دے کے 95 لینا, 100 دے کے 99 لینا غلط ہے, چاہے آپ نے پیسے چینج کروانے تھے. اس لیے میرے بھائی کرنسی کی کرنسی, روپے کی روپے, ڈالر کی ڈالر, پاؤنڈ کی پاؤنڈ, ریال کی ریال سے جب آپ بے کریں گے تو یہ ایک ہی مجلس میں ہو اور دونوں سائڈ سے کیا ہو, برابر برابر ہو. تو بہرحال عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ روم میں جہاد کر رہے ہیں, امیر معاویہ کی قیادت میں یہ جہاد ہو رہا ہے, اور لوگ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں, سونے کے ٹکڑوں کی بے کر رہے ہیں, سونے کی اشرفیوں سے, سونے کے سکوں سے, اور اس میں کیا ہے, کمی بیشی ہو رہی ہے. ایسے ہی چاندی کے ٹکڑوں کی بے کر رہے ہیں, چاندی کے سکوں سے, اور کمی بیشی ہو رہی ہے. تو عبادہ ابن صامت نے کہا لوگوں تم سودی کاروبار کر رہے ہو, سودی لین دین کر رہے ہو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا تھا. دھیان سے سنیں, آگے دھیان سے سنیں کیا ہوا. امیر معاویہ بڑے عظیم صحابی ہیں, ہمارے خلیفہ ہیں, ان کا مقام و مرتبہ سر آنکھوں پہ, ان کی شان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, لیکن وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ اللہ کے رسول کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے. امیر معاویہ نے کہا عبادہ میں سمجھتا ہوں, میری رائے یہ ہے, میرا موقف یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حرج تب تھا اگر اس معاملے میں ادھار ہوتا, ایک سونا دیتا دوسرا کہتا میں بعد میں دوں گا, پھر تو حرج تھا, لیکن کمی بیشی میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں, جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. رو کون رہے ہیں, عبادہ بن صامت, وہ بھی صحابی یہ بھی صحابی. جب عبادہ ابن صامت نے یہ الفاظ سنے کہ امیر معاویہ حدیث کے مقابلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میری رائے یہ ہے
میرا موقف یہ ہے. جانتے ہیں عبادہ ابن صامت نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر. کہا معاویہ سن لو، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج کے بعد میں اس شہر میں نہیں رہوں گا، میں اس علاقے میں نہیں رہوں گا جس علاقے میں تیری حکومت ہوگی. میں تیری حکومت میں رہنا گوارا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے تجھے حدیث بیان کی ہے. تو آگے سے کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے، میرا موقف یہ ہے، میرا خیال یہ ہے. میرے بھائی سیکھیں صحابہ کرام سے اللہ کے رسول سے اصلی محبت. یہ ہے اصلی محبت کے نمونے. یہ بنگڑوں والی محبت نہیں ہے، یہ جلوسوں والی محبت نہیں ہے، یہ چراغاں کرنے والی محبت نہیں ہے، یتیموں کا مال اٹھانے والی محبت نہیں ہے. یہ اصلی محبت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، آپ کے مقابلے میں کسی اور کی بات نہیں چلے گی. اور جب جہاد ختم ہوا، عبادہ ابن صامت نے جیسے قسم اٹھائی تھی اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ علاقہ چھوڑ کے جہاں امیر معاویہ کی حکومت تھی یعنی کہ شام چھوڑ کے مدینہ میں آ گئے. یہاں پہ جب انہیں خلیفہ راشد جناب عمر فاروق نے دیکھا، کہا عبادہ تمہیں تو میں نے شام میں بھیجا تھا، تم یہاں پہ کیسے؟ عبادہ ابن صامت نے پورا واقعہ ان کے سامنے رکھا. عمر فاروق نے کہا عبادہ واپس چلے جاؤ، عبادہ واپس چلے جاؤ. اس زمین میں کوئی خیر نہیں ہے جس زمین میں تیرے جیسے لوگ نہ رہتے ہوں. خیر اس زمین میں ہوتی ہے جس میں عبادہ ابن صامت جیسے علماء کرام رہتے ہوں، جس زمین میں عبادہ ابن صامت جیسے دین کے اوپر عمل کرنے والے رہتے ہوں، جس زمین پہ عبادہ ابن صامت جیسے کلمہ حق کہنے والے رہتے ہوں. اور ہم خیر کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کس ملک کو اچھا سمجھتے ہیں؟ جس میں کوئی اچھا اداکار ہو جس نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اس نے اتنی فلمیں بنائی ہیں، اس نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اس کنجر نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. قوم کا سر فخر سے بلند اس وقت ہونا چاہیے جب ان کے شہر میں عبادہ ابن صامت جیسے علماء کرام رہتے ہوں. عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں کہ عبادہ اس زمین میں خیر نہیں ہے، اس علاقے میں خیر نہیں ہے جس میں تو اور تیرے جیسے لوگ نہ رہتے ہوں. جاؤ واپس چلے جاؤ. اور ساتھ ہی امیر معاویہ کو لیٹر لکھا کہ معاویہ آج کے بعد عبادہ ابن صامت کے اوپر تیری حکومت نہیں چلے گی، اور اس مسئلے میں جو عبادہ ابن صامت نے مسئلہ بیان کیا ہے تو نے لوگوں سے عمل اس حدیث کے مطابق کروانا ہے جو حدیث عبادہ ابن صامت نے بیان کی ہے. لأنه هو الامر، کیونکہ یہی شریعت ہے، یہی دین ہے، یہی اصل چیز ہے.